صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ظهرت البدع أو الفتن وسبت أصحابي فليظهر العالم علمه، ومن لم يفعل فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگان محترم، نوجوان ساتھیوں، آج آپ کے سامنے ایک ایسی تقریر کرنے کا ارادہ ہے جو تقریر پاکستان، سعودی عرب، مکہ اور مدینہ اور پھر یورپ میں، یہاں تک کہ میں نے قومی اسمبلی میں کی، اور اس تقریر کا شہرہ اتنا ہوا کہ آج شاید ہی دنیا کا کوئی ملک ہو جہاں وہ تقریر نہ سنی جاتی ہو، جہاں مسلمانوں کے اور دوستوں کے دل تقریر سن کر خوش ہوئے، وہاں اس تقریر سے دشمنوں کو اتنی تکلیف لاحق ہوئی کہ کئی دن تک ایران کی اسمبلی میں بحث ہوتی رہی. بالآخر متفقہ طور پر مجھے واجب القتل قرار دیا گیا. میرے قتل کرانے کے لیے 5 کروڑ روپے کا انعام رکھا گیا اور وہ پاکستان بھیج دیا گیا. پاکستان کے شہروں میں میرے پتلے بنا کر جلائے گئے، میرے خلاف جلوس نکالے گئے، راکٹ لانچروں سے حملے کیے گئے، قتل کی ساری سازشیں اور کوششیں بروئے کار لائی گئیں. لیکن وہ سارے مل کر بھی ایک بال پھیکا نہ کر سکے. میں آج چاہتا ہوں کہ جو تقریر ہزاروں کے مجمع میں، لاکھوں کے مجمع میں، مسجد و محراب پر اور اسمبلی کے ایوان میں سنائی گئی ہے، چلو آج زندانوں میں وہ تقریر آپ کو سناتے ہیں. چلو یہ دشمنوں کو بھی پتہ چل جائے، دوستوں کو بھی پتہ چل جائے کہ 4 سال کی اسیری نے، عقوبت خانوں اور زندانوں نے، بم کے دھماکوں سے ہونے والے زخموں نے اور اپنے ساتھ چلتے ہوئے ساتھیوں کی شہادت نے، سپاہی صحابہ کے قائد کے بم کے دھماکے سے شہید ہو جانے کے سانحہ نے
اس صدمے سے، میری والدہ کے فوت ہو جانے کے صدمے کی وجہ سے ساری تکلیفیں، ساری مصیبتیں، ساری پریشانیاں، سارے دکھ اٹھا کر آج بھی ہم وہی کہتے ہیں جو پہلے کہتے ہیں، اس لیے کہ یہ ہمارا ایمان کا مسئلہ ہے، یہ ہمارے دین کا مسئلہ ہے۔ اگر بات دولت کی ہوتی، بات شہرت کی ہوتی، بات مفاد کی ہوتی، بات اقتدار کی ہوتی، بات دنیاوی نفع کی ہوتی تو اب تک مجھے اس سے باز آ جانا چاہیے تھا، مجھے خاموشی اختیار کر لینی چاہیے تھی، مجھے اس بات میں اپنی زبان کو تالے لگا لینے چاہیے تھے، مجھے خوف زدہ ہو کر معافی مانگ لینی چاہیے تھی، لیکن میں آج بھی اس بات کو حق سمجھتا ہوں، میں آج بھی اس کا پرچار اور اظہار کرنا دین سمجھتا ہوں، میں آج بھی اس حقیقت کے چہرے سے پردہ اٹھانا اپنی نجات سمجھتا ہوں، میں آج بھی اس حقیقت کو بیان کرنا اسلام کی خدمت سمجھتا ہوں، میں آج بھی اس حقیقت کو بیان کرنا رسول اللہ کی سنت سمجھتا ہوں، میں آج بھی اس بات کو بیان کرنا اللہ کا حکم سمجھتا ہوں۔ تو جو چیز بہاروں میں بیان ہوئی آج خزاں میں بیان کرتے ہیں، وہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ مسئلہ ہے شیعہ کا عقیدہ رجب۔ شیعہ کا عقیدہ رجب ایسا عقیدہ ہے کہ آپ نے ان میں سے بہت سارے لوگوں نے آج تک یہ سنا ہی نہیں ہوگا کہ عقیدہ رجب کیا ہے۔ میرا اور آپ کا ایمان یہ ہے کہ جب ہم اس دنیا میں زندگی گزار کر ہمارا اپنا وقت پورا کر کے موت کا دروازہ کراس کرنے کے قبر میں جا کر سو جائیں گے تو پھر ہمیں دوبارہ کب اٹھنا ہے؟ بولے کب اٹھنا ہے؟ قیامت کے دن اٹھنا ہے، قیامت سے پہلے اٹھنا ہے، قیامت کے دن سے آنے سے پہلے کوئی اٹھے، جس نے بھی اٹھنا ہے روز محشر اٹھنا ہے۔ تمام نبی اٹھیں گے تو حشر کے دن اٹھیں گے، تمام ولی اٹھیں گے تو حشر کے دن اٹھیں گے، تمام صحابہ اٹھیں گے تو حشر کے دن اٹھیں گے، تمام رسول اور ان کی امتیں اٹھیں گی تو حشر کے دن اٹھیں گی۔ حشر سے پہلے جب قبر میں چلے گئے تو پھر پہلے، لیکن شیعہ کا عقیدہ اس کے برعکس، ان کا نظریہ اس کے برعکس، نام اسلام کا لیتے ہیں، بات قرآن کی کرتے ہیں، نام اپنا مومن اور مسلمان رکھے ہیں، لیکن شیعہ کا عقیدہ کیا ہے؟ شیعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ رجب قیامت سے پہلے اٹھنا ہے، قیامت سے پہلے بھی ایک مرتبہ اٹھنا ہے۔ ہمارے 12 امام اٹھیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں گے اور مخلص مومن اٹھیں گے۔ اچھا اٹھ کھڑے ہوئے، پھر کہتے ہیں یہ اٹھیں گے، پھر یہ کافروں کو اٹھائیں گے، یہ منافقوں کو اٹھائیں گے، اور یہ حضور کے جانثاروں صحابہ کو اٹھائیں گے، خلفائے راشدین کو اٹھائیں گے، حضرت عائشہ صدیقہ کو اٹھائیں گے، حضور پاک کے ازواج مطہرات کو اٹھائیں گے۔ اس حد تک بات ہوتی تو چلو خاموشی اختیار کی جا سکتی، اس حد تک بات ہوتی تو آدمی درگزر کر سکتا تھا، لیکن بات یہ ہے وہ کہتے ہیں پھر ہمارے امام ان خلفائے راشدین سے بدلہ لیں گے، ان سے انتقام لیں گے، ان کو سولیوں پہ چڑھائیں گے، ان کے ساتھ ہے وہ برا سے برا سلوک کریں گے جو کائنات میں کسی نے کسی سے نہ کیا ہو، پھر اس کے بعد دوبارہ سب فوت ہو جائیں گے، پھر قیامت آئے گی۔ یہ جو قیامت سے پہلے اٹھنا ہے، یہ جو انتقام کا ایک محشر برپا ہونا ہے، یہ جو اکابر صحابہ کرام کی توہین و تذلیل ہونا ہے، یہ جو سیدہ عائشہ صدیقہ کائنات میں ظلم ہونا ہے اور ان کے وجود اقدس کو قبر سے نکال کر اس پہ کوڑے مارے جانے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ قیامت سے پہلے ہونا ہے۔ اس عقیدے کا نام عقیدہ رجب ہے، اس عقیدے کا نام عقیدہ رجب ہے۔ بتلائیں کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارے عقائد میں سے ہے۔ یہ شیعہ کی بہت پر کتاب، اس کا نام ہے احسن الفوائد فی شرح العقائد، عقائد کی کتاب ہے شیعہ۔ شیخ ابو جعفر محمد بن علی بن حسین بن موسیٰ بابویا القمی کی کتاب ہے۔ اس کا ترجمہ سلطان المتکلمین حجت الاسلام والمسلمین علامہ محمد حسین صاحب قبلہ اس وقت زندہ تھے، اس نے کیا ہے۔ سیکٹر ٹاؤن B296 سرگودا سے یہ کتاب شائع ہوئی ہے جی محمد صاحب چکو، ہاں یہ تو ابھی زندہ رہتا ہے محمد صاحب چکو کی الغدیر پرنٹنگ پریس بلاک 7 سے شائع ہوئی ہے سرگودا سے۔
کہتے ہیں کہ یہ عقیدہ ہے. آیات متقاصرہ، اخبار متواترہ، بہت سے شیعہ علماء متقدمین و متاخرین کے کلام سے تمہیں معلوم ہو چکا ہے کہ اصل رجب برحق ہے. اس میں ہر کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، اور اس کا منکر زمرہ ایمان سے خارج ہے. اس کا منکر زمرہ ایمان سے کیوں جی؟ آپ اور میں رجب کے قائل ہیں یا منکر ہیں؟ منکر ہیں. آج تک آپ نے کبھی رجب کا عقیدہ سنا؟ اب سننے کے بعد آپ رکھنے کے لیے تیار ہیں؟ نہیں. آپ اس عقیدے کے قائل ہو جائیں گے تو آپ تو منکر ہوئے. اور وہ کہتے ہیں کہ اس عقیدے کا منکر زمرہ ایمان سے خارج ہے. ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ رجب بلا کیا ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ نظریہ کیا ہے، ہمیں تو علم ہی نہیں ہے. تو ان کے نزدیک ہم بھی کافر ہو گئے، اور ہمارے باپ دادے بھی جن کو عقیدہ رجب کا علم نہیں تھا وہ منکر ہی تھے، تو وہ بھی کافر ہو گئے. اچھا جی، کیونکہ یہ عقیدہ ضروریات مذہب امامیہ میں سے ہے. صراط، میزان وغیرہ یہ امور اخرویہ ہیں، یعنی قیامت کے دن کی بات نہیں ہے. ان پر ایمان رکھنا واجب ہے. لیکن وہ روایات جو عقیدہ رجب کے بارے میں وارد ہوئی ہیں نہ سند کے لحاظ سے زیادہ معتبر ہے، نہ عدد کے اعتبار سے زیادہ ہے جی. رجب کے بارے میں وارد ہوئی ہے وہ سند کے لحاظ سے بہت زیادہ معتبر ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ عقیدہ رجب میں اختلاف چند باتوں میں اگر اختلاف ہے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، لہذا اصل رجب پر ایمان رکھنا ضروری ہے. اس میں بعض مخلص مومن، بعض خالص کافر دوبارہ زندہ ہوں گے. بعض مخلص مومن اور بعض خالص کافر دوبارہ زندہ ہوں گے. یہ عقیدہ رجب ہے. اس عبارت سے جو محمد حسین ابو کے ترجمے سے اور ان کے اپنے موسیٰ بن بابویا کی کتاب احسن الفوائد کی شرح العقائد سے آپ کو میں نے پڑھ کر سنایا. اس کا نام ہے عقیدہ رجب. اور مسلمانوں میں کوئی بھی سوائے شیعہ کے اس عقیدے کا قائل نہیں ہے، اور ان کے نزدیک بھی جو اس عقیدے کا قائل نہیں ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. اور ہماری نزدیک بھی جو قیامت سے پہلے اس طرح کے عقیدے کا قائل ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. ویسے تو اگر ہم نہ بھی کریں تو جب انہوں نے ہمیں گھیر دیا ہے، ہمیں ایک طرف کر دیا، کافروں کے کھاتے میں ہمیں ڈال دیا ہے، تو بات تو ثابت ہو گئی نا کہ اگر ہم کافر ہیں تو وہ مسلمان ہوئے، وہ ہم مسلمان ہیں تو وہ کافر ہوئے. بھائی بھائی بنا ہوئے، بھائی بھائی کی دیوار تو انہوں نے توڑی، ہم نے توڑی، آغاز انہوں نے کر دیا. یہ ہے عقیدہ رجب. اب عقیدہ رجب کی تفصیلات کیا ہے؟ تفصیلات یہ ہے کہ ہمارا اور شیعوں کا ایک عقیدہ ہے. عقیدے کے لحاظ سے وضاحت ہمارے اور ان کے درمیان میں مساوات ہے، لیکن تفصیلات جدا ہے. ہمارا عقیدہ ہے کہ قیامت کے قریب امام مہدی آئیں گے. شیعہ کا بھی عقیدہ ہے کہ قیامت کے قریب امام مہدی آئیں گے. امام مہدی کے آنے پر ہمارا عقیدہ ایک ہے، لیکن تفصیلات جدا ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو امام مہدی آئیں گے ان کے والد محترم کا نام عبداللہ ہوگا، والدہ کا نام آمنہ ہوگا، اور وہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے ہوں گے. جب ان کے ہاتھ پر بیعت ہوگی، جب ان کو علامات سے پہچان لیں گے لوگ بیت اللہ میں طواف کرتے ہوئے، ان کے ہاتھ پر جب بیعت ہوگی تو ان کی عمر مبارک 40 سال کی. شیعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ امام مہدی آ چکے ہیں. ان کے والد کا نام حسن عسکری ہے، وہ حضرت حسین کی اولاد میں سے ہیں، اور وہ سن ہجری 255 میں پیدا ہو چکے ہیں. ابھی 3-4 سال کی عمر تھی کہ وہ بہت ساری چیزیں لے کر، صوف فاطمہ لے کر، جفر لے کر، جامعہ لے کر، عصائے موسیٰ لے کر، خاتم سلیمان لے کر، تابوت سکینہ لے کر، کیا کیا چیزیں وہ لے کر، وہ بچہ 4-5 سال کا، وہ عراق کا ایک شہر ہے سامرا، اس شہر سامرا کے اندر ایک پہاڑ ہے، اور پہاڑ کے اندر ایک سوراخ ہے جس میں بلی بمشکل داخل ہو سکتی ہے. کہتے ہیں وہ امام صاحب اس غار میں داخل ہو گئے، وہ اس غار میں داخل ہو چکے ہیں. اب وہ امام غائب سامرا میں ہے، اور اس وقت اس کو غائب ہوئے شیعہ کے نظریہ کے مطابق 1150 سال ہو چکے ہیں. یہ اس کے بارے میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ انہوں نے وہاں سے نکلنا ہے، انہوں نے وہاں سے نکلنا ہے. شخصیات جدا جدا ہے، شخصیات جدا جدا ہے. نظریہ ایک تھا، شخصیات بدل گئی اسی میں، اور بالکل اسی طرح بدل گئی جس طرح ہمارا
اور قادیانیوں ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر چلے گئے ہیں اور قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے. قادیانی کہتے ہیں بالکل ہم بھی ان حدیثوں کو مانتے ہیں, لہذا جو قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام نے آنا تھا وہ قادیان میں غلام احمد قادیانی آ گیا.